پیدا کیا ہوا وعدہ پورا کر۔ یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے نبیوں کے ساتھ ایک دشمن کو بنایا گیا ہے، پھر عام انسان کا کیا؟ انسان کی زندگی کسی مقابل میں ہی گزرتی ہے، یعنی خیر اور شر دونوں اس زمین پر موجود ہیں۔ جتنے بھی اولیاء کاملین، صحابہ، تابعین، جن کی بھی زندگیاں آپ دیکھیں، ان کے کرامات، ان کی اچھائیاں، ان کی فضیلتیں سب آپ بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ان کی زندگی میں کوئی ایک تھریڈ رہتا ہی ہے، ایک دشمن کوئی رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سارے نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ایک دشمن پیدا کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دشمن اس لیے ہوتا ہے اللہ کے محبوبوں کی محبت کا اظہار ہو جائے، ان کے کمالات کا اظہار ہو جائے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، یہ خلیل ہیں اللہ کے، برگزیدہ پیغمبر جلیل القدر نبی ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبیوں میں سے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ جو ہوا آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، نمرود نے آپ کے لیے آگ جلائی اور آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا، اور آگ نے آپ پر کچھ اثر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہہ دیا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جائے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کا کوئی بھی بال باقی نہیں ہوا۔ اب یہ جو کمال ابراہیم علیہ السلام کا ظاہر ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو نمرود کا ہونا۔ وہ دشمن اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی کے کمال کا اظہار۔ آپ کی زندگیوں میں بھی یہ معاملات ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی دشمن ہوگا۔ کوئی ایسا تصور نہیں کر سکتا کہ میں یا فلاں سارے دشمنوں سے پاک۔ اور کبھی کبھار ہمارے پاس لوگ آ کر کے کہتے ہیں کہ حضرت فلاں میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، میں تو کسی کا برا چاہتا ہی نہیں۔ یہاں کچھ قانون نہیں ہے کہ آپ کسی کا برا چاہ رہے ہیں تبھی آپ کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ دنیا بہت سارے لوگوں سے ایسی بھری ہوئی ہے جو خاموش چلنے والوں کے ساتھ بھی دشمنی کرتے ہیں۔ ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کا کوئی بگاڑا ہو، آپ راستہ چلنے والے ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگتا آپ کا راستہ چلنا۔ آپ سر جھکا کر کے چلتے ہو، یہ بھی بہت سارے لوگوں کے لیے صحیح نہیں لگتا۔ آپ سر اٹھا کے چلتے ہیں تو بھی لوگوں کے لیے تکلیف ہے۔ تو خامخواہ جو تکلیف ہے لوگوں کو، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی دشمن یا چھوٹا ہوتا ہے یا بڑا ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں کسی دشمن کا ہونا اس لیے نہیں ہے کہ ہم سب کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس لیے ہے کہ ہم اللہ سے زیادہ قریب ہو جائیں، اس سے پناہ مانگنے لگ جائیں۔ دشمن سے بچنے کے لیے روزانہ کچھ نہ کچھ آپ وظیفہ کرتے رہیں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، جب جب آپ مصیبتوں میں گرفتار ہوتے ہیں اللہ کی طرف دوڑ کر آتے۔ اور پھر ایک بات آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اللہ کی ذات پر یقین اور توکل اتنا بڑھ جاتا ہے، ہم مسلمان ہیں اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، دشمن چاہے جیسی بھی ہو، لیکن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میرے رب سے بڑھ کر طاقت کسی کی ہے۔ یہ جتنا ضرر پہنچانے والے ہوں گے یہ اپنی طاقت کے حساب سے پہنچاتے ہیں، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی طاقت سے حفاظت کرتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے اگر آپ کا کوئی دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائیں۔ اگر کوئی آپ کا دشمن ہی نہ ہو تو آپ خود کو یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ میرا کون کیا کرتا ہے، کچھ بھی نہیں، میں صرف۔ اور جہاں پتہ چلا کہ کچھ دشمن ہیں جو طاقتور بھی ہیں یا سازشی ہیں یا جال بننے والے ہیں، تو اندر سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ میری غفلت میں کہیں وہ مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائے۔ اس لیے بارگاہ رب العزت میں روزانہ دعا کرتا ہوں کہ مولا ان دشمنوں سے میری حفاظت فرما۔ میرے عزیزو، ہماری اور تمہاری طاقت کا کیا کہنا؟ سید الانبیاء رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے وہ محبوب نبی، اگر وہ حکم دے تو آپ کے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑ چلا کریں، حضور نے خود فرمایا، لیکن اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے، دشمنوں کے شر سے بچنے کی دعا کرتے تھے۔ اور بارہا ایسا دیکھا بھی گیا کہ دشمنوں کا وار میرے آقا پر ہوا ہی نہیں ہوا، ابو جہل کی وجہ سے۔ اچھا یہاں پر یہ بھی میں بتا رہا ہوں ابو جہل کیوں پیدا ہوا، کیوں کیوں اتنی اذیتیں دیا؟ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ ابو جہل کے ہونے کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کئی معجزات کا اظہار ہوا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، حضور کا یہ کمال دیکھا دنیا نے۔ ابو جہل اس طرح کا دشمن ہونے کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور میرے آقا نے اظہار کر کے دکھایا۔
गंदगी को उसने जिस कहा वक्त कि ये इंसान नबी अपने नहीं, अंदर से अगर कुछ निकाल है तो फेंकेगा, जमीन पर चल रहा होगा, मदीने जादू में बात आसमान हुआ पर चला क्या करके है? दिखाएं कुछ। मौलाना जलालुद्दीन हुजूर ने रूमी इशारा लिखते किया और हैं, चांद दो टुकड़े हो बजाने वाला था उसका और इनकार इतनी करना था, सुरीली मेरे आका बांसुरी ने बजाता इजहार करके था दिखाया। कि लोग मदहोश हो दुश्मनों का जाते कभी कभार सुनते होना थे। आपके आज भी कमालात लोग के इजहार का सबब गाने बनता बाजे है। के पीछे जो पागल होते हैं या किसी के इकबाल गले ये कहता है, आवाज तुम की दिए खूबियों बादे को मुखालिफ देख से न करके घबराए मदहोश और होते हैं, ख्वाब सुन करके याद मदहोश किए होते तुझे हैं। ऊंचा मदीने उड़ाने का के एक ऐसा उर्दू गवैया के हार्ड और लफ्ज़ होंगे, उम्र उसकी हो गई आपको मैं थी बताता 70 के हूँ, ऊपर 80 कहना के ये करीब चाहते पहुंच हैं रहा इकबाल, है। तुम लेकिन दिए बुढ़ापे बादे में मुखालिफ अब से न सांस घबराए भी वो नहीं ख्वाब ठहरती वो तो ख्वाब सुर बदल दिल को जाते कहते हैं। अब ये हालात पीछे बहुत ऊंचा लेकिन उड़ता है, उसके साथ ये ही ऊंचा उड़ता है, मदीने का लेकिन ये कभी वो कभार दौर नीचे आ है जो जाता दौरे है। और फारूकी तुम दिए कहलाता बातें है। अब कहाँ से मुखालिफ का गाने मतलब होता बाजे है उल्टा वगैरह चलने सारी वाली चीजें। हवा। वो कहीं गली कभी में खड़े मुखालिफ होकर के सिमत से बजाए, हवा कोई सुनने तेज वाला ही चलने नहीं, लग जाए कोई करीब तो आने वाला ही ख्वाब नहीं, तो को कमाई मुश्किल हो कहाँ से जाता हो? है कि अगर जब हवा उधर से बेहयाई आई और देखने उड़ के इधर लिए से कोई ना आए, आता तो ही ना इकबाल हो ये तो उसे कहते हैं, अपना ऐसी धंधा मुखालिफ छोड़ना सिमत से आने पड़े। वाली बेहयाई हवा से देखने मत वाला घबराए ही ना वो हो ख्वाब। एंटरटेनमेंट ख्वाब का, क्या करता है कोई उस वक्त? आदमी है ही हवा नहीं, अगर तेजी से उसको तो मुखालिफ अपना सख्ती से धंधा आए बिजनेस तो बदलना हवा पड़ का जाए। मुकाबला करने साल के के लिए तौर घुस पर नहीं होटल जाता, खोल करके बल्कि रखा है, ऊपर जाता कोई है आता जहाँ ही से नहीं हवा नहीं खाने आ के रही लिए, तो क्या उसको यानी मुखालिफ जबरदस्ती सिमत चलाएगा? से हवा ना आ रही हो, नहीं। इतना जब ग्राहक ना ऊपर हो चला तो जाता आदमी को है बदलना ताकि ये पड़ता है। मुखालिफ सिमत दुनिया से आने वाली हवा एंटरटेनमेंट से के मेरा मैदान टक्कर में ना हो। बहुत तरक्की तो के इकबाल ये साथ कहता आगे है, बढ़ रही है, तो इसका मुखालिफ मतलब सिमत है से आने कि वाली बेहयाई तेज देखने हवाओं वालों से की न तादाद भी घबराए बढ़ी। और ख्वाब बेहयाई है ये ज्यादा उम्मत देखना मोहम्मदिया, चाहते हैं। और ये आपको आती पता है है तुझे ऊंचा उड़ाने इंटरनेट की दुनिया में तुम सबसे से ऊपर ज्यादा चले जाओ, पोर्न तुम्हें तुम्हारी साइट्स हैसियत कमाई बताने के लिए करती हैं। दुश्मन लाखों आते हैं। करोड़ों में नहीं, वो अजीजा अरबों नेगरा में डॉलर में आज के हालात कमाई में करती हमें हैं। और इस बात इंटरनेट की का तरफ ला रहे हैं जो यूज कि करने वाले हमने कंज्यूम देखा करने है वाले बहुत सारी लोग, जगहों पर उसमें बद्र से के मैदान अगर में सारा सहाबा डेटा इकराम निकाला रिज़वानुल्लाह जाए ताला अलैहि कि मजमाइन कितना ने जो जौहर ज्यादा पेश किए कौन सी चीजें यूज वो होती कम हैं, अज कम 70% 10-12 साल पहले देखने में मक्का वाले तस्वुर भी नहीं कर ज्यादा का सकते, इससे भी सोच ज्यादा भी नहीं का डेटा सकते। है। जिस मैं वक्त बात रसूल कर रहा पाक था सल्लल्लाहु तआला अलैहि उस वसल्लम गवैये ने की, जो हिजरत मदीने में फरमाई बांसुरी बजा, मक्का से एक दिन मदीने ऐसा जा रहे हुआ 13 साल कि तक लोग मक्का में अब कोई साथ सुनने वाले ही कुफार नहीं रह मुशरिकीन गए, ने क्या खाने नहीं पीने के जुल्म बंदे, उठाया, कहाँ से सहाबा को खाए, पकड़ा, कहाँ से कमाए, अंगारे पर और सुलाया थका हारा वो बंदा अंगारों पर सुलाया है, जन्नतुल बकी सूली में पर आया चढ़ा था। करके मुसला रात किया है, का आंख वक्त था, कान अपनी नाक काट बांसुरी करके तोड़ सहाबा के कहा साथ कि अब बहुत मेरे तकलीफें गाने दी। सुनने वाले उस वक्त लोग तो ही नहीं पूरे रहे। मुशरिकीन अब ये बांसुरी समझते थे बजाने का कि कोई कमजोर मतलब ही लोग नहीं हैं, रहा। ज़ईफ लोग हैं जो मोहम्मद के साथ चल रहे हैं, लेकिन कभी भी इनका साथ खात्मा में ये होगा। रोते हुए जिस अर्ज वक्त किया कि मौला हुजूर मेरे हिजरत बुढ़ापे करके चले गए तब मेरे इस बुढ़ापे पर रहम फरमा, इनको वतन मैंने छोड़ने पे मजबूर जिंदगी कर भर अल्लाह ये अज़्ज़ व जल के गाने बंदों गाकर में लोगों से ईमान पैसे वालों में कमाए, कुछ या वो लोग बांसुरी हैं बजाकर कमाए। जिन्होंने अल्लाह से लेकिन आज किया मेरे हुआ वादा दरबार में पूरा मैं कर वापस आ जाता हूँ। ये अगर मैं दुनिया रहम करने के जिसके काबिल मुतालिक हूँ, कुरान तो पाक मेरे में अल्लाह यूं खाने फरमाता पीने का तो है इंतजाम कि हो ये जाए, जरूर वरना फिर तुम्हें मैं तो धोखे कब्रिस्तान में में डालेगी खड़ा हूँ, या मुझे मौत अय्युहल है। मैं इंसान कब्रिस्तान मा में खड़ा गर्रक हूँ ताकि बिरब्बिकल फिर किसी करीम। और के ऊपर ऐ बोझ न इंसान, बने वो और कौन यही सी से मैं चीज है चला जाऊँ, जिसने खत्म हो तुझे जाऊँ। अपने रब से रोते धोखे में रोते वो रखा जन्नतुल मा बकी में गर्रक गिर बिरब्बिकल तो करीम। अरहमुर कौन सी राहिमीन। चीज है जिसने दौरे तुझे फारूक अपने की रब से है। धोखे में रखा सैयदना है उमर अल्लज़ी ने खलक़क किया हुआ वादा फसव्वाक पूरा कर फअदल। ये दुनिया वही तो रहमान है जिसके जिसने मुतालिक तुझे कुरान पैदा पाक किया, में अल्लाह यूं जिसने फरमाता तुझे है सीधा कि ये किया जरूर और तुम्हें तेरे धोखे लिए में सब कुछ डालेगी। मुहैया या किया, अय्युहल और उसी इंसान रब से मा कौन गर्रक सी ऐसी बिरब्बिकल चीज है करीम। जो ऐ तुझको दूर इंसान, कर रही वो है कौन या तुझे सी धोखे चीज में है रखी हुई जिसने है। तुझे एक अपने चीज रब ये से है धोखे और में इस रखा। दुनिया के मा मुतालिक गर्रक रब्बुल जलाल बिरब्बिकल यूं करीम। फरमाता है कौन सी कि चीज है जिसने इसका तुझे सामान अपने रब बहुत से थोड़ा धोखे सा में रखा है। बहुत थोड़ा अल्लज़ी सा खलक़क लेकिन इसका फसव्वाक धोखा बहुत फअदल। बड़ा है। वही और तो दूसरी रहमान बात है ये भी जिसने है कि तुझे मैं ये पैदा बात किया, इसलिए अर्ज कर रहा जिसने हूँ तुझे कि सीधा कुरान किया, में एक आयत और हमने तेरे लिए देखी सब कुछ कि अल्लाह ताला मुहैया यूं किया। फरमाता है और बल उसी रब युरीदुल से कौन इंसानु सी ऐसी लियफ़जुर चीज़ है जो अमामा। तुझको दूर इसी कर पर रही मुझे है, कुछ जो बात तुझे करनी धोखे में थी। रखी हुई है। एक जो एक बाजार चीज़ ये, पूरा और इस लगा दुनिया हुआ के है पूरे मुतालिक इंसानों रब्बुल का, जलाल यूं भी इसमें से फरमाता है जिस तरफ कि नजर उठाते हैं इसका खेल सामान कूद बहुत तमाशे थोड़ा सा, और बहुत लव थोड़ा सा, लड़ाई, लेकिन दुनिया इसका धोखा फरीब भी बहुत बड़ा है। नजारे देखने दूसरी में बात ये मसरूफ भी है, है कि मैं ये बात नाचने
سمجھنے والوں کی تعداد ذرا کم قرآن میں ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ اور یہاں لباس یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے. کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے. ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے, فیوچر بنانا ہے, گھر بسانا ہے, کوئی جواب لگ جائے, کوئی بزنس لگ جائے. لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے, یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں. ناچ بھنگڑا یہی تمام چیزیں. تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں. وجہ کیا ہے؟
عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والے، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو رہی ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ آتی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو کوئی مبلغ صاحب ہو کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کام نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی ہو، آپ کو بنا دعوت کی وہاں بھیڑ جما دی، کوئی بلایا نہیں، زبردستی کھڑے ہو جاتے تماشا دیکھنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے، وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ اسٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہے، کچھ اور دکھانا چاہتا، کوئی تو ایسی چیز نہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہا ہے، کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہمیں کر رہا ہے۔ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے ہیں۔ تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جاتے ہیں، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے، دھوپ میں میدانوں میں ایک فٹ بال سے پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں، پوری دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتا ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں۔ اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی، یہی وہ چیز ہے۔ اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، مدینے میں بات ہوا ہے، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے سنتے ہوں۔ آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں، کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں۔ مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے ہیں۔ اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا ہے۔ اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیزیں، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے گا۔ بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے، کوئی آتا ہے کھانے کے لیے تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے؟ وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا آدمی کو بدلنا پڑتا ہے۔ دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بے حیائی کو زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کے طور پر لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کر رہے ہیں۔ اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے۔ انٹرنیٹ کی میں بات کر رہا تھا اس گویے جو مدینے میں بانسری بجاتا، ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب
کوئی سننے والے ہی نہیں رہتے، کھانے پینے کے باندھے ہو، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے، اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان، رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دیا، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن اس آدمی نے روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں کھڑا ہوں، مجھے موت نہیں، میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گئے، وہ تو ارحم الراحمین ہے، دور فاروق کی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے، خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا عمر اٹھو جلدی اپنے گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر جنت البقیع میں جاؤ، اللہ کا ایک محبوب بندہ وہاں پر بھوکا، اسے کھلا دو۔ حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، گھر میں گئے، جلدی سے توشا لیا اور جو میسر تھا لے کر دوڑے دوڑے آئے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے۔ جنت البقیع جب پہنچے ڈھونڈتے رہے، کوئی دکھا نہیں، لیکن کسی کی سرسراہٹ نظر نہیں رہی تھی سانسوں کی۔ آپ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا غش کھائے ہوئے گرا ہوا تھا، اس کو اٹھایا، کہا کون ہو کہاں سے؟ اب وہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو اور ڈر گیا، یہ تو کوڑے مارنے کے قریب پہنچ چکا، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایسے لوگ ملتے تو پھر ان کو چھوڑتے بھی نہیں، برابر سزا دیتے۔ اس کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تو وہ گویا ہے، بانسری بجا رہا، کہا ہاں میں پکڑا گیا، کہا نہیں میں نے بانسری توڑ رکھی ہوئی، ختم کر دیا، لیکن آپ یہاں اس رات میں کیوں آئے؟ کہا مجھے اب یہ تو نہیں معلوم، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تو نے کیا ہے، لیکن خواب میں مصطفیٰ نے حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلائے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ باتیں اور اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے لے جلدی کھانا کھا لے، وہ بوڑھا چیخ مار کر کے گر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا، پوچھا کہ کیوں غش کھا گئے؟ کہا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا، 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا، ایک رات اس کو پکارا تو وہ وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر بھیجا، ایک بار اس کو دل سے پکارا تھا، وقت کا خلیفہ توشہ لے کر میرے پاس آیا اور وہ بھی عمر فاروق جیسا۔ عزیزہ گرامی کو کھا تماشے چھوڑو اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو، بے حیائیوں سے باز آ جاؤ اور اس کے بعد دیکھو ارحم الراحمین کے دروازے کیوں نہیں کھلتے۔ لوگوں نے اپنے اوپر جو دروازے بند رکھے ہیں وہ تمہارے اپنے تماشے، تمہاری اپنی بے حیائیاں ہیں۔ ما اصابتکم من مصیبت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی، یہ تمہارے اعمال نے خریدا ہے۔ آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہ رہا تھا، جس طرف سے گزرو نوجوان انہی تمام چیزوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل میں ایک اس طرح کا آبزرویشن رکھو، دیکھو کہ آپ دن بھر میں کتنے گھنٹے چلاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ آپ کو رات کے وقت احتساب کرنا ہو سکتا ہے، آپ اندازہ کرو گے کہ میں دن بھر میں کیا کیا دیکھا، کون سی سائٹس کتنی مرتبہ چلایا اور اس پر میری نظر کتنی دیر۔ موبائل تو سب کچھ سیو کرتا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے۔ اور آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں، جب ہمیں اریسٹ کر کے لے کر کے گئے تھے ہمارا فون بھی، فون لیپ ٹاپ جو بھی ملے تو وہ تو آروپی کے پاس جو رہتا ہے ملزم کے پاس سب لے لیا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ سارے لوگ فون سے ڈرتے ہیں، فون ہاتھ میں نہ جائے ورنہ بہت کچھ مل جائے، بہت کچھ ہوتا ہے۔